وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ یہ بات صرف سننے والی نہیں دیکھنے والی ہے۔ فرمایا خبردار عبد الحنان کیوں نہ ہو جسے دنیا پیر طریقت رہبر شریعت کہتی ہے، داعی اتحاد امت کہتی ہے، خطیب الازہر کہتی ہے، عبد الحنان کیوں نہ ہو۔ اگر تیرے ماں باپ زندہ ہوتے، تیری پگ اپنی جگہ، تیرا تقوی اپنی جگہ، تیرے نسبتیں، تیری نقشبندی قادری سلسلہ اپنی جگہ، سہروردی صابری شاذلی قلندری سلسلہ اپنی جگہ، خبردار ماں باپ کے آگے جانے سے پہلے چار باتوں کو کان کھول کر سن لے۔ ماں باپ کے سامنے یوں کر کے تو نے آنکھیں نہیں مٹکانی، ماں باپ کے سامنے یوں تو نے کندھے نہیں اٹھانے، ماں باپ کے سامنے یوں سینہ تان کے بات نہیں کرنی، ماں باپ تجھے تھپڑ مارے خبردار جھڑکی نہیں دینی، خبردار غصہ نہیں دکھانا، ماں باپ کی بات کا مسکرا کے جواب دینا۔ اگر ماں باپ کی بات پر چڑچڑائے گا، ماں باپ کو سینہ تان کے کھڑا ہو کے دکھائے گا، کندھے مٹکائے گا، ان کی باتوں پر آنکھیں گور کے دکھائے گا، مجھے میری کبریائی کی قسم ہے میں تجھے جہنم کا ایندھن نہ بنا دوں تو مجھے اپنا خدا نہ کہنا۔ باپ تو میں نے اتنی ہوش کوئی نہیں تھی میرے عزیزو، لیکن اللہ کا فضل ہے کبھی ماں کے سرانے نہیں بیٹھے، کبھی ماں کے آگے پیٹھ نہیں کی، ماں باپ کے نخون کاٹنے کی، ماں باپ کو کھانا کھلانے کی سعادت بلکہ جنازہ پڑھانے کی بھی سعادت ملی، قدموں میں بیٹھا کرتے تھے اور ماں باپ کی وراثت کو سنبھال کے رکھا۔ اب تم کہو گے مکان سنبھال کے رکھا، دکان سنبھال کے رکھی، تم کہو گے ماں کے حصے کی زمین سنبھال کے رکھی، ہندوستان کے سونے کے کڑے چاندی کے رکھے، نہیں نہیں، میں نے اپنی اماں کی تین چیزیں سنبھال کے رکھی۔ جس مصلے پہ نماز پڑھا کرتی تھی وہ جائے نماز سنبھال کے رکھا، جس ہاتھ سے تسبیح کے دانے پھیرا کرتی تھی وہ تسبیح سنبھال کے رکھی، جو لائلون کی جوتیاں پہنتی تھی وہ سنبھال کے رکھی۔ مولانا آج عبد الحنان کو عزت کس وجہ سے ملی آج آپ کو راز بتا رہا ہوں۔ جب بھی گھر جاتا تو الحمدللہ یہ کبھی آگے پیچھے ہو جاتی ہے، ورنہ یہ چیزیں میرے سرانے پڑی ہوتی ہیں۔ شام کو جاتا ہوں، رات کو 2-2 4-4 بجے وہ ساری چیزیں اٹھا کر اپنی جھولی میں ایک مرتبہ پھر اپنے سر کے اوپر رکھتا ہوں اور دعا کر کے کہتا ہوں نہ جانے کون دعاؤں میں یاد کرتا ہے، میں ڈوبتا ہوں سمندر اچھال دیتا ہے۔ آپ سے بھی یہ عرض کروں گا، عالم اپنی جگہ، مفتی اپنی جگہ، تقوی کے پہاڑ اپنی جگہ، خبردار شیخ الحدیث کیوں نہ ہو، ماں کی بات کا جواب اترا کے نہ دیو، ورنہ جو اللہ اس سینے کے اندر علم حدیث دے سکتا ہے وہ چھین بھی سکتا ہے۔ کوشش کیا کرو دن میں 1-2 مرتبہ اپنے باپ کی خیر والی دعائیں لیا کرو۔ کائنات کے اندر میرے عزیزو نبیوں کے بعد، صحابہ کے بعد، میرے عزیزو نبیوں کے بعد جس کی قبولیت پر علماء کا اتفاق ہے وہ باپ کی دعا ہے۔ نمازی اپنی جگہ، بے نمازی اپنی جگہ، دیندار اپنی جگہ، بے دین اپنی جگہ۔ فرمایا ہے میرا بندہ جب تیرے حق میں تیرا باپ یوں کر کے ہاتھ اٹھاتا ہے، اللہ جل شانہ فرشتوں سے کہتا ہے فرشتوں اس کے ہاتھوں کو نیچا کر دو، یہ بوڑھا ہاتھ اٹھا کر مجھے دکھاتا ہے، اس کے خالی ہاتھوں کو دیکھ کے میں اللہ کی غیرت کو حیا آنے لگ جاتا ہے، اے میرے فرشتوں اس کے سفید بالوں کی حیا کرتا ہوں، جو مانگ رہا ہے اس کو مانگنے سے پہلے ہی عطا فرما دو۔ ماواں ٹھنڈیاں چھاواں، ماواں ٹھنڈیاں چھاواں۔ اب یہ ٹھنڈی چھاں تمہیں کہیں لگتی نہیں، اے سی میں بھی ٹھنڈی چھاں نہیں لگتی، صبح کے وقت یہ ماں تجھے اچھی نہیں لگتی، دوپہر میں اس کی ٹھنڈی چھاں اچھی نہیں لگتی، مرنے کے بعد موٹر سائیکل کو اچھی لگی تجھے نہیں لگتی۔ کبھی کسی ماں کا جنازہ تم نے دیکھا ہوگا، اولاد کو بکھرتے دیکھا ہوگا، اولاد کو میرے عزیزو اللہ اکبر، اولاد کو بے یار و مددگار دیکھا ہوگا۔ میرے عزیزو سارے کہیں گے امی کہاں چلی گئی، امی تو نہ جاتی میں چلا جاتا، امی جی ہائے مجھے چھوڑ کے چلی گیا، مجھے بیٹا کون کہے گا۔ اماں کہتی اپنی سنا رہے میری بھی تو سن کے چلا جا، اماں تو مردہ ہو گئی، تو مر گئی، اماں تو گنگی ہو گئی، اماں تو بول نہیں سکتی، بتا تو کیا سنائے گی۔ اماں کہتی بیٹی سنانے کا وقت نہیں دکھانے کا وقت ہے، میری چرپائی کے سرانے دیکھ لے 4 عبارتیں لکھی ہوئی ہیں۔ پہلی عبارت یہ کہ چند بچوں کو پالا تھا ایک ماں نے جتن سے، ممتا کا صلہ پھر بھی ضعیفی میں نہ پائی، ہر چیز تقسیم ہوئی باپ کے مرتے، ایک ماں تھے جو حصے میں کسی کے نہ آئی۔ بھائی آپس کے اندر بیٹھ کے خسر پسر کانا پھسی کر رہے ہیں،
تینوں پتہ ہے میرا مکان بڑا چھوٹا ہے, تینوں پتہ ہے میرے 2 ہی کمرے نے, تجھے پتہ ہے بچے بڑے ہو رہے ہیں, تجھے پتہ ہے میں بچوں کی ڈیوٹیاں نبھاؤں, تو میرے سے زیادہ کماتا ہے, تو زیادہ حقدار ہے ماں باپ کو لے جانے کا. یہ ایٹمی میزائل ہے, ڈرون حملہ ہے. ایسا حملہ فلسطین پر نہیں ہوتا اسرائیل کا جیسا اولاد کا ماں کی طرف ہوتا ہے. ادھر سے سنتے تھے کبھی بہنوں کے گھر, کبھی ان کے در, کبھی ان کے در, کبھی در بدر میرے عزیزو پھر رہی ہے. پھر میرے عزیزو جب جنازہ اٹھتا ہے تو قرآن خانیاں کرا, کل خانیاں کرا, تو تیجے ساتے کرا, تو اصال ثواب کرا, تو پنکھے لگوا, تو بجلی کے میٹر کی بجلی کی بل ادا کرا. وہ تو ایک ہی جملہ کہہ کے چلی گئی, کہتی ہمیں کیا جو تربت پہ میلے رہیں گے, تہے خاک ہم تو اکیلے رہیں گے. اب تیری مرضی, سنگ مرمر بنا, ماربل بنا. بیٹے اللہ اکبر, آج تجھے قبر پہ مٹی نظر آتی ہے, اس وقت ماں کے کپڑوں پہ گندگی کا داغ ہی نظر نہیں آتا تھا. اب تو قبر ماربل کی بنا دے, اس سے میں فائدہ ہی کوئی نہیں ہے. بابو جی ان چھوٹوں کو اپنی صحبت میں بٹھاؤ. اگر یہ تمہاری صحبت سے نفرت کر کے کسی اور کی صحبت میں بیٹھنے لگ گئے, تمہارا جینا مشکل ہو جائے گا. پھر فالج تمہارے گھر میں دوڑتا آئے گا, ہارٹ بیٹ دل کی دوڑتی آئے گی, بلڈ پریشر تمہارے گھر میں دوڑتا آئے گا, گردوں کی خرابی دوڑتی آئے گی, شوگر تمہارے گھر میں دوڑتی آئے گی. میرے عزیزو جسموں کا درد تمہارے گھر میں دوڑتا آئے گا. ہنسنا چاہو گے ہنس نہیں سکو گے, اچھی بات سننا چاہو گے سن نہیں سکو گے, خدا کے گھر میں آنے کو دل نہیں کرے گا, قرآن پاک پڑھنے کو دل نہیں کرے گا. نتیجہ یہی نتیجہ کہ تم نے اپنی اولاد کو وقت دینا چھوڑ دیا. صبح 7 بجے دکانوں پہ جاتے ہو, رات کو 12 بجے دکان پر آتے ہو. تمہاری دکان اٹک کے کونے کونے میں مشہور ہے, لیکن اولاد کا کردار اتنا مشکوک ہو گیا کہ خاندان کے اندر سگی خالہ بھی رشتہ دینے کو تیار کوئی نہیں ہے. اگر کالجوں کی تربیت سے, اگر میرے عزیزو اسکول کے ماحولوں سے, اگر پرائیویٹ گورنمنٹ کے اسکولوں سے کے ماحولوں سے اگر اولاد کا کردار سنورتا, تو رب اکبر کی قسم ہے کوئی باپ میرے عزیزو خندم کی گولیاں نہ کھاتا, کوئی خودکشی نہ کرتا. او میرے پیارو اللہ اکبر, علم تو مدرسوں سے ملے گا, علم تو اسکول کالج سے ملے گا, کردار اولاد کو ماں باپ کی گود اور تربیت سے ملے گا. بہنیں تربیت کیا کرتی تھی, بہنیں تربیت کیا کرتی تھی, ہر ادا میں بسم اللہ شامل ہوا کرتا تھا, ہر لوریوں میں اللہ کا نام آیا کرتا تھا. میرے عزیزو کردار ماں بنایا کرتی تھی. جب بھی نگاہ پڑا کرتی تھی بچے کو دیکھ کے ماشاءاللہ کہا کرتی تھی, پیمپر بدلتے ماشاءاللہ, لنگوٹ بدلتے کہا کرتی تھی, بسم اللہ کہہ کے سر میں تیل لگایا کرتی تھی, کانوں میں تیل ٹپکانے سے پہلے 2 دفعہ ماتھا چوما کرتی تھی, سرما لگانے سے پہلے اللہ اللہ کہا کرتی تھی. اس کے سینے پر گانے کا بلڈوزر نہیں گرتا تھا, ہاتھ کی تھاپیاں قرآن کی لوریاں اللہ اللہ کر کے آیا کرتی تھی. پھر سونے والا ماں کی گود میں دودھ پینے والا کبھی عبد القادر جیلانی بنتا تھا, کبھی بابا فرید الدین گنج شکر بنتا تھا, کبھی مولانا غلام اللہ خان بنتا تھا, کبھی امیر شریعت عطا اللہ شاہ بخاری بنتا تھا, کبھی یوسف بن نوری رحمت اللہ علیہ بنتا تھا, کبھی امیر عظیمت حق نواز بنتا تھا, کبھی صحابہ پر فدا ہونے والا اعظم طارق بنتا تھا. ہائے ماں کی گودوں کو نظر لگ گئی, رب اکبر کی قسم ہے, او جاؤ 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 ماں کی گودوں کی نظر اتارو. رب اکبر کی قسم, انہوں نے قرآن والے پیدا کرنا چھوڑ دیے, گانے والے پیدا کرنا شروع کر دیے. رب اکبر کی قسم, نظر تویز اپنے گھر کے لیے نہ لے بلکہ اپنی زندگی کے کردار کے لیے لے. پتہ نہیں کون بدنیت آیا تیری زندگی کے کردار کو نظر لگا کے چلا گیا. 4 بچے ایک باپ کو پانی نہیں پلا سکتے, وہ باپ کے جنازے کو کندھا دے کے قرآن کیسے پڑھ کے سنائیں گے؟ کشتی کے ساتھ ملہ نہ ہو میرے عزیزو, کشتی کے ڈوبنے کا, پانی کے موجوں کے حوالے ہونے کا خطرہ ہوتا ہے. جب سے تمہارے علیحدہ علیحدہ روم بن گئے, بیٹیوں کے کمرے علیحدہ, بیٹوں کے کمرے علیحدہ, اماں علیحدہ پڑی, ابا علیحدہ پڑا ہے, اللہ نے دلوں کے اندر پھاڑ پیدا کر دیا. کہاں چلا گیا وہ؟ ایک کمرے میں 4 چرپائیاں ہوتی تھی, باپ کروٹ بدلتا اولاد کو دیکھ کے دعائیں دیتا تھا, ماں کی رات کو آنکھ کھلا کرتی تھی. رب اکبر کی قسم ہے, پیاس لگا کرتی, پانی بعد میں پیا کرتی تھی, پہلے اپنے بچوں کو سوتا دیکھ کر دامن اٹھا کے رو کے دعا کیا کرتی تھی. اتنی حویث مال کی آ گئی, اتنی حویث پیسے کی آ گئی. مرد تو کام پر تھا, عورتوں نے بھی مردوں سے پہلے گھر سے نکلنا شروع کر دیا. یہ بچے تم نے کن کے حوالے کیے؟ اللہ اکبر. جو میرے عزیزو اللہ اکبر, اگر اگلے گھر سے 5500 روپے تنخواہ ملے, تمہارے گھر کے 5000 کی تنخواہ پر لعنت مار کے چلی جائیں گی, لعنت بھیجے کے چلی جائیں گی. یہ تمہارے بچے کی تربیت کرے گی جو تمہارے بچے کی پلیٹ میں سے کھا جائے گی, جو تمہارے بچے کے کپڑے چوری کر جائے گی. میں سب ملازموں کی بات نہیں کرتا, رب اکبر کی قسم ہے, اللہ اکبر, تمہارا بچہ روئے گا, اس کے چپ کرانے کا انداز کچھ ہوگا. خدا کے واسطے, اللہ کے واسطے, کپڑوں کی مشین نوکرانیوں کے حوالے کر دو, فرش پوچھا نوکرانیوں کے حوالے کر
دو, باتھ روم ڈرائنگ روم میرے عزیزوں نوکرانیوں کے حوالے کر دو, استری نوکرانیوں کے حوالے کر دو, جھاڑ پونچھ ایک نوکرانیوں کے حوالے کرو, لیکن کچن نوکرانیوں کے حوالے نہ کرو. خدا را مرد کو خود کھانا پکا کے کھلاؤ اور اپنے بچوں کو خود کھلاؤ. جب تمہارے بچے کھانا کھاویں, سکول کے اندر استاد کتابیں پڑھائے گا, گھر کے اندر باپ بچہ بیٹے کو کھانا کھلائے گا. نہیں بیٹے لقمہ چھوٹا لے, نہیں بیٹے چبا چبا کے کھاؤ, نہیں بیٹے پانی پی لے, بیٹے بس کر, لگتا ہے تیرے ساتھ شیطان شامل ہے, لگتا ہے تو نے کھانے سے پہلے بسم اللہ نہیں پڑھی. اے میرے بیٹے سب کچھ کھا رہا ہے لیکن طریقے سلیقے سے کھا, برتن ایسے صاف کرنا ہے, کھانا ایسے صاف کرنا ہے. رب اکبر کی قسم ہے, اللہ نے علم کو اداروں میں رکھا لیکن کردار کو اللہ نے ماں باپ کی چھاؤں میں رکھا ہوا ہے. معذرت, جو آپ نے گھر میں وائی فائی لگائی ہے, اگر وہ وائی فائی آپ کو ساری دنیا کا گند ایک پھولوں کے گلدستے میں ڈال کے پیش کر رہی ہے تو اس خوشبو سے آپ کے بچے بھی متاثر ہو رہے ہیں, آپ کی بیٹی بھی متاثر ہو رہی ہے, آپ کی بیوی بھی متاثر ہو رہی ہے. ایک طرف درس قرآن آئے گا, نیچے درس حدیث آئے گا, ان دونوں کے درمیان میرا عزیزو فحاشی عریانی آ جائے گی. معذرت کے ساتھ, جو یہ آپ پسندیدہ کھیل دیکھ رہے ہو وہ تو آپ کی کنواری بیٹی بھی دیکھ رہی ہے. آپ کو تو حلال لذت پوری کرنے کے لیے آپ کو اللہ نے حق زوجیت میں جوڑ دیا. بیٹی کہاں دیوار میں سر مارے گی, بیٹا کہاں دیوار میں سر مارے گا. خدا را وہ گھر زمین سے اٹھ گئے جن گھر میں رات کو عشاء کی نماز کے بعد درود شریف کا ختم ہوا کرتا تھا, وہ گھر کہاں چلے گئے. بچے جب ماں باپ کو سورہ ملک سنایا کرتے تھے وہ کہاں چلے گئے. جب تیرے میرے گھر سے نعتوں کی آواز آیا کرتی تھی وہ کہاں چلے گئے. جب تیرے میرے گھر کے اندر مصنوعی سپیکر بنا کر بچے قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے, جب ساری چیزیں آہستہ آہستہ نظروں سے چلی گئی, اللہ اکبر, چھوٹی چھوٹی بچیاں ماں باپ کا بستر بچھایا کرتی تھی, اتنا پیارا تھا, باپ ماں بچیوں کے ہاتھ چوم لیا کرتے تھے. کہاں چلے گئے وہ ایک ٹافی کو دانتوں میں توڑ کر 4 بھائیوں میں تقسیم کیا جاتا تھا. کہاں چلے گئے وہ ایک آلو کو 4 ٹکڑے کر کے ساری بہنوں کو کھلایا جاتا تھا. کہاں چلا گیا وہ ایک روٹی میں سے 4 ٹکڑے کر کے سب کو بانٹا جاتا تھا. اللہ اکبر, کہاں چلے گئے وہ راز کہ اپنے حصے کی بوٹیاں بہنوں کے منہ میں ڈال دیا کرتے تھے. کہاں چلا گیا وہ پیار, بھائی کے اترے ہوئے کپڑے بھائی پہن لیا کرتا تھا. پھر جب گھروں کی منظر دیکھا, ایک بھائی دوسرے سے 10 سال ہو گئے بات نہیں کرتا, ایک بیٹا ماں باپ کو چھوڑ کے چلا گیا, بہنوں کی جہیز کے لیے بھائی نے یوں کر کے ہاتھ کھڑے کر دیے. پھر یہ سارا رونا والا منظر دیکھ کر, یہ تباہی والا منظر دیکھ کر پھر لوگوں مجھے اس مجمع میں کہنا پڑا کہ دل کے پھپھولے جل گئے سینے کے داغ سے, اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے, بجھ گئے سارے چراغ. پڑوسیوں کا خیال تو دور کی بات ہے, کوئی اپنے کے درد کو بٹانے والا. بھائی تڑپ رہا ہوتا ہے میرے عزیزو, دوسرا بھائی اپنے زکوٰۃ کے پیسے دینے کو بھی تیار, زکوٰۃ تو لگ دی کوئی نہیں میرے عزیزو, عطیات کے پیسوں میں بھی دوسرا بھائی دینے کو تیار نہیں ہوتا ہے. اگر ایک بھائی پر زوال آیا لوگ کہیں گے یار وہ ایک تیرا سگا بھائی ہے, کہنا ذرا ہون دے ذرا انہوں براد احساس ہون دے. جب پیسے کا معیار بھائیوں کا احساس دلوانے لگ جائے تو سمجھ لو محبتوں کے جنازے نکل گئے, نفرتوں کا گلشن آباد ہو گیا ہے. او لوگوں, بہنیں دروازوں سے روتی ہوئی چلی جائیں, سن لو میرے بھائیوں, سن لو میرے بھائیوں. مولانا ہمارے گھر میں تشریف لائے, سیپریٹ کمرہ ہے, مولانا ہمارے گھر میں تشریف لائے, اے سی لگا ہوا ہے. مولوی صاحب آپ قدم رکھیں گے بھاگ لگ جائیں گے. عبداللہ جا کے بیٹھ گئے, دودھ آ گیا, حضرت شوگر تو نہیں ہے, آپ کو بغیر شوگر کے دیں, شہد ڈال دیں. میں نے شیشی پکڑی, میں نے کہا میاں تیرے پاس شہد کہاں سے آیا, اٹک سے. کہنے لگا نہیں ماشاءاللہ میرے پاس زری زمین ہے. اللہ اکبر, وہاں 2-4 درختوں پر مکھی ہوئی ہے, بڑے بڑا شہد ہے, 8-10 بوتلیں آ جاتی ہیں. آپ جیسوں کو تحفہ دیتے ہیں, آپ کھاتے ہو, میں سکون مل جاتا ہے. آپ قرآن پڑھتے ہو, تقریریں کرتے ہو, سکون مل جاتا ہے. بابو عبدالرحمن کوشش کرنا, اللہ اکبر, یہ شہد اپنے حلق کے اندر نہ اتار لینا ورنہ تیرے اندر کے نور کو اجاڑ کے رکھ دے گا. پہلے پوچھ میاں بہنیں ہیں کہاں ہیں, پوپیاں ہیں کہاں ہیں, تیرے ابا نے تیری بہنوں کو حصہ دیا تھا کہ نہیں, کیا یہ شہد ان کے حصے کا تھا کہ نہیں, بتا. شادی بہن کی کب ہوئی, بہن کی شادی 2006 میں ہوئی, یہ 2024 چل رہا ہے, ابا زندہ ہے, کہنا جی وہ تو 4 سال پہلے اللہ کو پیارے ہو گئے, 2024 چل رہا ہے, 6 میں بہن کی شادی ہوئی, 18 سال ہو گئے, زمین کا ٹھیکہ آتا ہے, بہن کو حصہ دیا,
کہ نہیں نہیں نہیں، اللہ اکبر، ابھی تو بہن کو حصہ دوں گا۔ سن لو، میں مفتی کوئی نہیں لیکن فتویٰ دے رہا ہوں، بہن کا حصہ کھیت میں شامل ہو، اس کھیت کے درخت پہ مکھی آ کے بیٹھے اور وہ مکھی شہد بنائے، وہ شہد بہن کے منہ میں نہیں جاتا، عبد الحنان کھائے گا، حرام ہے حرام ہے حرام ہے، رب اکبر کی قسم ہے۔ اپنی مسجد کے استاد کو بعد میں دینا، ولی صاحب کو بعد میں دینا، عبد الحنان کو دودھ میں ڈال کے بعد میں دینا، پہلے بہن کے دروازے پر پہنچا کے آ۔ 20 سال کے بعد بہن کو حصہ دیا، جو 20 سال تک گھر میں زمین کا ٹھیکہ آتا رہا، دکانوں کا کرایہ آتا رہا، جب تک اس میں سے حصہ نہیں دے گا، اللہ کی قسم دینے والے تیری جان نہیں چھوٹے گی۔